الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. گزشتہ کل ہم نے آیت مبارکہ پڑھی تھی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. جان لو اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دلی ارادوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اب جب سالک یہ سنتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ بندے کے دل کی چاہتوں اور اس کے درمیان کیسے حائل ہو جاتا ہے. تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب اس کو موقع تھا تو اس نے اس کو ہلکا سمجھا. اب جب کچھ لذت میں یہ ذکر کی تو وہ چاہتا ہے کہ میں اور کروں، اللہ کرنے نہیں دیتے کہ تم نے پہلے اہم سمجھا نہیں، اب ہم تمہیں اس کو موقع ہی نہیں دیتے. اس لیے جو معمولات ہیں ان کو اہم سمجھ کے کرنا چاہیے، ان میں بے قاعدگی نقصان دیتی ہے. اسی سلسلے میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ہے مطلوب کا شوق، یعنی جس کام کو بندے نے کرنا ہو اس کا شوق اس کے دل میں ہو، اور دوسرا ہے کہ اس سے محروم ہو جانے کا خوف ہو دل میں. یہ چیز بھی ضروری ہے. اور تیسرا یہ کہ اس کو پانے کے لیے انسان کوشش بھی خوب کرے. یہ تین چیزیں ہوں گی تو انسان کی مراد پوری ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ بندہ اعمال تو کرتا ہے مگر اس کو باتوں کی مرض ہوتی ہے. اس سے بات کر، اس سے بات کر، باتیں باتیں باتیں. تو یہ جو زیادہ باتیں کرتا ہے یہ چیز اس کے دل کے نور کو ختم کر دیتی ہے. خاموشی اختیار کرنی چاہیے. اور ویسے بھی جو زیادہ بولتا ہے اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. آپ ہے کہ انسان غلطیاں کرے گا تو پھر اس کا نقصان تو ہوگا ہی صحیح اس کو. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاقل بالغ شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کو ہر اس کلام سے روکے جس میں مصلحت نہ ہو. زبان وہ دروازہ ہے اس سے یہ تو نور داخل ہوتا ہے یا انسان کے اندر اندھیرا داخل ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے الصمت النجات، کہ خاموشی انسان کو نجات دینے والی ہے. اس لیے سالک کو چاہیے کہ وہ خاموش رہنا پسند کرے اور اپنے اعمال پہ خوب توجہ دے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی دلی مراد کو پورا کر دے. اسی بات بزرگوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں دی، دو کان دیے، ایک زبان دی. زبان ایک دی کہ بولو کم، اور کان دو دیے کہ تم سنو زیادہ. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان حقیقی کی لذت عطا فرمائے اور اپنی محبت کی معراج عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. توبہ کے کلمات پڑھیں.